نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ اور یوں تو مدینہ جاتے ہیں ہزاروں لیکن، یوں تو مدینہ جاتے ہیں ہزاروں لیکن، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ حاضرین، آج جلوس محمدی کا انعقاد دارالعلوم اہل سنت علیمیہ انوار العلوم دامودر پور کی قیادت میں اور مدرسہ غوثیہ غوث منزل ان کی قیادت میں یہ شہر مظفر پور کے تمام گلی کوچوں میں جلوس محمدی جب نکلتا ہے تو ہر علماء کو، ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ صحابہ نے جلوس محمدی نہیں نکالا، صحابہ نے ولادت رسول نہیں منایا۔ کبھی یہ جملہ قاری ابرار صاحب غوث منزل کو سننے کو ملتا ہے تو کبھی دارالعلوم کے مفتی علامہ نورین صاحب کو ملتا ہے، کبھی نائب ناظم جناب شاہد جمال صاحب کو ملتا ہے، کبھی غلام مصطفیٰ علیمی صاحب کو ملتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے سنیوں کے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ نے نبی کی ولادت نہیں منائی تھی؟ لو حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں آرام کر رہے ہیں، نبی محترم کی بارگاہ میں جبریل امی تشریف لا رہے ہیں۔ جبریل نے کہا، یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ کو سلامتی ہو، ذرا صحن مکہ میں تو دیکھیں، مسجد نبوی کے صحن میں تو دیکھیں۔ نبی نے جھانک کر کے دیکھا تو چند صحابہ بیٹھ کر کے نبی محترم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی تشریف لاتے ہیں، پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، ما اجلسکم، تم لوگ یہاں کیوں کر بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں، نحمد اللہ، اجلسکم نحمد اللہ ونشکر اللہ۔ اے پروردگار کے رسول، ہم لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا صرف اس لیے ہے کہ برسوں پہلے پروردگار نے ہمیں آپ کی صورت میں جو نعمتیں اس میں پروردگار دیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کا حمد منانے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں۔ نبی نے پوچھا، کیا تم اس کا قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہو؟ صحابہ تو اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ کہا، قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں کہ رب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کی صورت میں ہمیں جو محمد ملا ہے، میں رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہو، صحابہ ایسا نہیں کہ تمہارے قول میں مجھ کو یقین نہیں تھا، بلکہ جبریل نے یہ خوشخبری دی ہے، ملائے اللہ کے تمام فرشتوں کی باس رب تبارک و تعالیٰ خوشیاں منا رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو شکر گزار بندے کیسے ہیں، محمد کے دیوانے کیسے ہیں، کہ برسوں پہلے ہم نے محمد کو مکہ کی سرزمین پر اتارا تھا، یہ آج تک ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جلوس دیکھ کر کے جب فرشتے رب کی بارگاہ میں کہیں گے، مالک یہ کتنے شکر گزار بندے ہیں کہ تیرے حبیب کو گئے تو 1500 سال گزر گئے، لیکن آج تک ان کے چراغ، ان کی محبتوں کا چراغ روشن کیا ہے۔ مجھے یاد آتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، دم میں مثل فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بس 2 منٹ اور رکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کی یہی تاریخ ہے اور نبی کی وفات کی یہی تاریخ ہے، اختلاف دونوں میں ہے، اس لیے کہ ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے تو وفات
کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے. آپ حوالہ نوٹ کریں جناب اشرف علی تھانوی صاحب، یہ مولانا ہمارے جماعت کے بڑے مولانا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی جماعت کے بڑے مولانا ہے جن کا یہ تذکرہ اور جن کا یہ حق کہتے ہیں کہ آج کے دن میں جلوس نہیں نکالنا چاہیے. انہوں نے اضافات یومیہ میں لکھا کہ سب کے نزدیک یہ اتفاق ہے، یہ متفق علیہ بات ہے کہ آقا نے جو حج کیا تھا وہ حج کا دن وہ جمعے کا دن تھا. اگر اس حساب سے ہم تسلیم کرتے ہیں تو چاہے ذی الحجہ 29 کی تاریخ مانو، چاہے 30 کی تاریخ مانو، یہ تمہاری مرضی کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. پھر اس کے بعد محرم کی تاریخ کو 29 چاہے 30 مانو، سفر کی بھی تاریخ کو 29 30 مان لو، ربیع الاول کی بھی تاریخ کو 30 مان لو یا 29 مان لو. سنو یہ 12ویں کی تاریخ وفات رسول کی تاریخ نہیں بنتی ہے. اب کیا پتا چلا؟ ارے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے تو ہم تو نبی کی ولادت کو جشن منا رہے ہیں. اگر تکلیف ہے کہ 9 کو منانا چاہیے تو لکھ کر کے دیا جائے اور اسی بات پہ فیصلہ ہو جائے. نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جس کی وجہ کر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ ہماری نماز آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے قول کے مطابق آپ کی نماز بھی ہمارے پیچھے نہیں. ہمارے ساتھ کوئی ایسا بینر نہیں ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہم بات کریں. ہاں ایک ہی راستہ ہے کیا میلاد مصطفیٰ میں شریک ہو کر کے ہم سب ایک ہو جائیں. اس لیے کہ آج جو تمہاری عزت ملی ہے یا ہمیں عزت ملی ہے یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، میلاد والے رسول کا صدقہ ہے، میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. اور ایک دلیل اور سن لے، لوگ کہتے ہیں ایک دلیل اور سن لے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کی بھی یہی تاریخ ہے، وفات کی بھی یہی تاریخ ہے، اس لیے وفات کا ماتم کرنا چاہیے، وفات کا جلوس نہیں ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر قانون یہی بن جائے. میں دیکھنا اور مطالعہ کے سے اور روشنی میں بتاتا چلوں کہ آپ ہی بتائیں ہفتے کی عید کس کو کہا گیا؟ کیا سنیچر کو یہ شرف حاصل ہوا؟ کیا اتوار کو یہ شرف حاصل ہوا؟ نہیں، جمعہ کو یہ شرف حاصل ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطالعہ کی روشنی میں بتائیں کہ جمعہ کے دن کو عید کیوں کر کہا گیا؟ حدیث پاک میں ہے یوم الجمعۃ عید للمؤمنین، یہ جمعہ کا دن جو ہے مومنوں کی عید ہے. کیسے عید بن گیا یہ جمعہ؟ علماء فرماتے ہیں، فقہا کہتے ہیں اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن بنا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق جمعہ کو ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آدم کی تخلیق جمعہ کو ہوئی تو ان کا وصال کب ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ارے آدم کی تخلیق کا دن بھی جمعہ کا دن ہے، وصال کا دن بھی جمعہ کا دن ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہی قانون ہے کہ وفات کی تاریخ اور ولادت کی تاریخ ٹکرا جائے تو ہمیں ماتم کرنا چاہیے کہ سارے جمعہ کو تمہارے حساب سے بند کر دینا چاہیے. سال میں 52 بار حضرت آدم کی ولادت اور برتھ ڈے آپ بھی مناتے ہو، ہم بھی مناتے ہیں، بس سال میں ایک بار محمد الرسول اللہ کی ولادت کا جشن بھی منانا. وآخر دعوانا السلام.